پاور آف ناؤ کے چیپٹر 1 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پرابلم جو ہے اس کی ریزن کیا ہے، چونکہ ہمارا جو بینگ کا احساس ہے وہ کتنا زیادہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تھرو اوور برین اینڈ تھاٹس۔ چیپٹر 2 میں ان سارے دکھوں سے باہر نکلنے کا حل پیش کیا ہے رائٹر نے کہ واٹ از دا سولوشن ٹو پرابلم، اور چیپٹر 2 کا عنوان ہے کانشیسنیس دا وے آؤٹ آف پین، شعور دکھوں سے نکلنے کا راستہ۔ کریٹ نو مور پین ان دا پریزنٹ، اپنے لمحے موجود میں مزید تکلیفیں کریٹ کرنا بند کر دیں۔ نو باڈیز لائف از انٹائرلی فری آف پین اینڈ سارو، کسی کی شخص کی بھی زندگی مکمل طور پر دکھوں اور غموں سے خالی نہیں ہوتی۔ It's not a question of learning to live with them rather than trying to avoid them۔ کیا سوال یہ نہیں ہے کہ ان دکھوں تکلیفوں کے ساتھ رہنا جینا سیکھ لیں، بجائے یہ کوشش کرتے رہنا کہ اس سے کیسے بچنا ہے، کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ The greater part of human pain is unnecessary، انسانی وجود کا، انسانی دکھ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ غیر ضروری ہے۔ It is self created، یہ خود سے ہی بنایا ہوا ہے۔ As long as the unobserved mind runs your life، جب تک کہ آپ کا unobserved mind آپ کی زندگی کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ مائنڈ جس کو آپ آبزرو نہیں کر رہے کہ میرا ذہن کیا سوچتا ہے۔ The pain that you create now is always some form of non-acceptance، وہ پین، وہ دکھ جو آپ ابھی تخلیق کرتے ہیں، دراصل وہ چیزوں کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی ایک شکل ہے۔ some form of unconscious resistance to what is، ایک قسم کی unconscious لاشعوری مزاحمت ہے، resistance ہے to what is، جو ہے اس کے خلاف آپ کا ذہن جو مزاحمت کرتا ہے، اور جو نان ایکسیپٹنس ہے اسی کی شکل وہ دکھ بن کے، تکلیف بن کے آپ کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ آن دا لیول آف دا تھاٹ کے، خیال کے سطح پہ، سوچ کی سطح پہ، دا ریزسٹنس از سم فارم آف ججمنٹ، یہ مزاحمت ایک قسم کی ججمنٹ ہے جو آپ دوسروں کے بارے میں یا چیزوں کے بارے میں پاس کرتے ہیں۔ آن دا ایموشنل لیول اٹ از سم فارم آف نیگیٹیوٹی، جذبے کے لیول پہ، جذبات کے لیول پہ اگر دیکھیں تو یہ ایک قسم کی منفی چیز ہے۔ The intensity of pain depends on the degree of resistance to the present mind, to the present moment۔ کتنا پین اور دکھ، اس کی شدت کتنی زیادہ ہوگی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار ہوتا ہے اس کا اس چیز پر کہ آپ اپنے لمحے موجود کے خلاف کتنی مزاحمت کر رہے ہیں۔ And this in turn depends on how strongly you are identified with your mind، اور بدلے میں اس چیز کا انحصار اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ مضبوطی سے خود کو اپنے ذہن کے ساتھ نتھی کرتے ہیں۔ The mind always seeks to deny the now and to escape from it، ذہن ہر وقت تلاش کرتا ہے رستے لمحے موجود کا انکار کرنے کا، اس کو ڈینائی کرنے کا اور اس سے فرار اختیار کرنے کا۔ ان ادر ورڈز the more you، بہت انٹرسٹنگ چیز ہے یہاں پہ کہ جو ہے مثلا جس ہیومن میریٹل ریلیشن شپ میں آپ ہیں اور آپ اپنے لائف پارٹنر کے مختلف مزاج ہونے کی وجہ سے ڈسٹرب رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اس سے جان چھوٹ جائے، وی وانٹ ٹو اسکیپ۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ جس اسکول، کالج، اکیڈمی میں اسٹڈی کرتے ہیں، آپ وہاں کے انوائرمنٹ سے بیزار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ اسٹڈی چھوڑ دوں۔ آپ ایک امپلائی ہیں اور کہیں پہ جاب کرتے ہیں اور اس انوائرمنٹ، جس لمحے میں آپ ہیں اس وقت جیسا کرائم انوائرمنٹ آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، یو وانٹ ٹو اسکیپ فرام اٹ۔ ان ادر ورڈز دا مور یو آر آئیڈینٹیفائڈ ود یور مائنڈ دا مور یو سفر، دوسرے لفظوں میں جتنا زیادہ آپ خود کو اپنے ذہن کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور یو مے پٹ اٹ لائک دس، یا آپ اسے اس طرح لے لیں، دا مور یو آر ایبل ٹو آنر اینڈ ایکسیپٹ دا ناؤ، جتنا زیادہ آپ اپنے لمحے موجود کو عزت دیں گے اور اسے قبول کریں گے، دا مور یو آر فری آف پین، آف سفرنگ اینڈ فری آف دا ایگوئک مائنڈ، اتنا آپ انا پرستانہ ذہن سے آزاد ہوں گے، تکلیفوں اور دکھوں سے آزاد ہوں گے۔
Why does the mind habitually deny or resist the now? ذہن کی یہ عادت کیوں ہے کہ مائنڈ ہر وقت لمحہ موجود کے خلاف مزاحمت کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے؟ Because it cannot function and remain in control without time, which is past and future. کیونکہ اٹ کین ناٹ فنکشن، یہ عمل نہیں کر سکتا، اینڈ ریمین ان کنٹرول، اور کنٹرول میں نہیں رہ سکتا، وداؤٹ ٹائم، وقت کے بغیر، وچ از پاسٹ اینڈ فیوچر، جو کہ یا تو ماضی ہے یا مستقبل ہے. سو اٹ پرسیوز دا ٹائم لیس ناؤ ایز تھریٹننگ، اور یہ وقت کی حدوں سے ماوراء جو لمحہ موجود ہے، جو ناؤ ہے، جس میں وقت کی قید نہیں ہے، جو ہر لمحہ زندہ و جاوید ہے، اس کو یہ ذہن پرسیو کرتا ہے تھریٹننگ کے طور پہ، خوفزدہ کرنے والی کسی چیز کے طور پہ. ٹائم اینڈ مائنڈ آر ان فیکٹ انسیپریبل. ذہن اور وقت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. امیجن دا ارتھ ڈیوائڈ آف ہیومن لائف. آپ تصور کریں کہ یہ زمین انسانی زندگی سے آزاد ہو، اس پر کوئی انسانی زندگی کا وجود نہ ہوتا، انہیبیٹڈ اونلی بائی پلانٹس اینڈ اینیملز. اس زمین پہ صرف پودے اور جانور ہوتے. Would it still have a past and a future? کیا اس میں پھر بھی کوئی ماضی یا مستقبل ہوتا؟ Could we still speak of time in any meaningful way? کیا ہم پھر بھی وقت کو کسی بامعنی طریقے سے وقت کے بارے میں بات کر سکتے کہ what is time؟ اگر انسان ہی نہیں ہے، اور میں کچھ سوچ ہی نہیں رہا کہ یہ کام پہلے ہوا تھا یا بعد میں ہوا تھا، انسان ہے ہی نہیں، تو کیا اب بھی ٹائم ہوگا؟ The question, what time is it؟ اس وقت کیا وقت ہے، اور what's the date today؟ آج کیا تاریخ ہے؟ If anybody were there to ask it, would be quite meaningless. کوئی پوچھنے والا ہوتا تو یہ بڑا meaningless سا ہوتا. Dog, tree or eagle would be bemused by such a question. What time they would ask. اور کوئی شاہ بلود کا درخت، کوئی شاہین، ایگل، کوئی پرندہ، وہ کہتا ہے یہ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ Well, of course, it's now. The time is now. What else is there? وقت اب ہے، وقت now ہے، اور کیا ہے؟ Yes, we need the mind as well as time to function in this world. ہمیں ذہن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وقت کی بھی اس دنیا میں کام کرنے کے لیے. But there comes a point where they take over our lives. ایک مقام، پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں پر یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کو کنٹرول کر لیتی ہیں. اینڈ دس از ویئر ڈسفنکشن، پین اینڈ سارو سیٹ ان. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زندگی کا معطل پن، ڈسفنکشن ہو جانا، اور پین، دکھ، تکلیفیں اور غم جو ہے وہ زندگی میں آ جاتا ہے. دا مائنڈ ٹو انشور دیٹ اٹ ریمینس ان کنٹرول سیکس کنٹینیوسلی ٹو کور اپ دا پریزنٹ مومنٹ ود پاسٹ اینڈ فیوچر. ذہن کو اس بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے کہ کنٹرول میں ہوتا ہے، یہ تلاش کرتا ہے مسلسل پریزنٹ مومنٹ کو چھپاتا رہتا ہے پاسٹ اور فیوچر کے ساتھ. ہمیں اپنے لمحہ موجود میں جینے نہیں دیتا، بلکہ پاسٹ کا کور کبھی اس کو پہناتا ہے اور کبھی فیوچر کا، اور پریزنٹ ٹائم اس میں چھپ جاتا ہے. مائنڈ کا کنٹینیوسلی یہ کام رہتا ہے. And so as the vitality and infinite creative potential of being, which is inseparable from the now, becomes covered up by time, your true nature becomes obscured by the mind. اور اس طرح وہ جو لامحدود پوٹینشل ہے آپ کے بینگ کا، آپ کے ہونے کا، جس کو لمحہ موجود سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ناؤ سے سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا، آپ کے بینگ کو، یہ چھپ جاتا ہے. یہ بینگ وقت کے ساتھ، وقت اس کو چھپا دیتا ہے. کبھی ہمیں پاس میں، کبھی فیوچر میں رکھتا ہے، اور اپنے پریزنٹ لمحے میں جس میں انرجی ہوتی ہے کچھ کرنے کی، جس سے ہم اپنا فیوچر بدل سکتے ہیں، پاسٹ کی غلطیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، اس پریزنٹ ناؤ کے اندر ہمیں جینے نہیں دیتا. یور ٹرو نیچر بیکمز obscured بائی دا مائنڈ. آپ کی جو اصل فطرت ہے، ذہن اس کو چھپا دیتا ہے، مدھم کر دیتا ہے. An increasingly heavy burden of time has been accumulating in the human mind. ایک بہت زیادہ بڑھتا ہوا بوجھ وقت کا جو ہے یہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے انسانی ذہن میں. All individuals are suffering under this burden. سارے لوگ اس بوجھ تلے مصیبتیں اٹھاتے ہیں. But they also keep adding to it every moment. صرف یہی نہیں بلکہ وہ ہر لمحے یہ تکلیفیں، مصیبتیں ایڈ کرتے رہتے ہیں. Whenever they ignore or deny that precious moment,
ہر اس لمحے جب وہ اگنور کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں اس قیمتی لمحے کا، اور ریڈیوس اٹ ٹو اے مینس آف گیٹنگ ٹو سم فیوچر مومنٹ، یا اسے اتنا کم کر دیتے ہیں ایک ذریعے کے طور پہ فیوچر کے لمحوں کو حاصل کرنے کے لیے، وچ اونلی ایگزسٹ ان دا مائنڈ، وہ فیوچر جو صرف ذہن میں تخلیق ہوتا ہے، ذہن میں جس کا وجود ہے، نیور ان ایکچویلٹی، عملی طور پہ فیوچر کبھی نہیں ہوتا، فیوچر ذہن میں ہوتا ہے کہ بعد میں یہ ہونا ہے، اور اس کی کے بارے میں نیگیٹو اوپینینز کہ ہو سکتا ہے وہ شخص یوں کر جائے اور پھر بعد میں یوں ہو جائے تو میں اس شخص کو چھوڑ دیتا ہوں. دماغ کے اندر اٹھنے والی یہ نیگیٹو فیوچر گیس اور یہ نیگیٹو فیوچر اوپینینز جو ہیں یہ پریزنٹ لمحے کو تباہ کر دیتی ہیں. The accumulation of time in the collective and individual human mind also holds a vast amount of residual pain from the past. اور ذہن کے اندر انفرادی اور اجتماعی طور پہ جو وقت کی کامولیشن اکٹھا ہوتا رہتا ہے، جس کے اندر بہت بڑی مقدار جو ہے وہ ماضی کی تکلیفوں اور دکھوں کی بھی ہوتی ہے جو اندر آ کے بس جاتی ہیں. If you no longer want to create pain for yourself and others، اگر آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مزید دکھ اور تکلیفیں کریٹ نہیں کرنا چاہتے، if you no longer want to add to the residue of past pain that still lives on in you، اگر آپ مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے ماضی کے دکھ کا، پین کا، اور جو ابھی بھی آپ کی زندگیوں میں ہے، then don't create any more time، پھر وقت کو مزید تخلیق نہ کریں اپنے ذہن میں، or at least no more than is necessary to deal with the practical aspects of your life، کم از کم اس سے زیادہ، اس ضرورت سے زیادہ تو تخلیق مت کریں جو زندگی کے عملی پہلوؤں سے ڈیل کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. How to stop creating time، وقت کو پیدا کرنا کیسے بند کریں. Realize deeply that the present moment is all you ever have، اس چیز کو بڑی گہرائی سے محسوس کریں کہ صرف لمحہ موجود وہ چیز ہے جو آپ کے پاس ہے. Make the now the primary focus of your life، now کو اپنی زندگی کا بنیادی فوکس بنائیں، لمحہ موجود کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنائیں. Whereas before you dwelt in time and paid brief visits to the now، جو کہ آپ وقت میں بسیرا کرتے ہیں اور بڑے مختصر وزٹ آپ کرتے ہیں، لمحہ موجود میں بڑی تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں. Have your dwelling place in the now and pay brief visits to past and future، اب اپنا بسیرا ناؤ پہ کریں، لمحہ موجود پہ، اور مختصر سا وزٹ کر لیا کریں پاسٹ اور فیوچر کا کبھی کبھار. when required to deal with the practical issues، جب زندگی کے عملی پہلوؤں کو ڈیل کرنے کے لیے کبھی کبھار جب ضرورت پڑے تو اس سے ڈیل کر لیں. Always say yes to the present moment، ہمیشہ لمحہ موجود کو یس بولیں کہ یس آئی ایم ہیئر، یہ مسئلہ ہے، ہاں ٹھیک ہے میں اس کو سالو کروں گا. When could be more futile، what could be more futile، more insane than to create inner resistance to something that already is، اس سے بڑھ کے احمق پن کیا ہوگا اور فضول کام کیا ہوگا کہ اندر سے مزاحمت کریٹ کریں آپ اس چیز کے خلاف جو پہلے ہی موجود ہے. What could be more insane than to oppose life itself، اس سے بڑھ کے اور پاگل پن کیا ہوگا کہ زندگی کی مخالفت کریں، which is now and always now، وہ زندگی جو کہ now ہے اور now ہے، لمحہ موجود ہے. Surrender to what is، خود کو سرنڈر کر دیں جو ہے اس کے سامنے. Say yes to life، زندگی کو yes کہنا شروع کر دیں. And see how life suddenly starts working for you rather than against you، پھر دیکھیں زندگی فوراً سے کیسے آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتی ہے، نہ کہ آپ کے خلاف. The present moment is sometimes unacceptable، unpleasant اور awful. اچھا یہاں پہ پاس کا سمبل ہے کہ رکیے اور سوچئے کہ اب جو کچھ ہے، جس سچویشن میں آپ ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں اور لائف کے جن حالات میں آپ جی رہے ہیں، آپ کو انہی حالات میں رہنا ہے کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یو کین ناٹ چینج دیم، سو جسٹ اسٹارٹ ایکسیپٹنگ دیم. جو سچویشن ہے اس کو قبول کریں، اس میں رہنا سیکھیں اور زندگی کو وقت سے آزاد کریں. جو ماضی میں کیا تھا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، ذہنی ٹینشنیں اور الجھنوں سے خود کو آزاد کریں.
and also make yourself free from your future issues. So the present moment is sometimes unacceptable, unpleasant, or awful. The present moment is sometimes unacceptable, unpleasant, or awful. It is as it is. لمحہ موجود کبھی بڑا تکلیف دینے والا ہوتا ہے. کتنے غم اس وقت میں اذیتیں مل رہی ہوتی ہیں. You have a lot many sufferings at that moment. Observe how the mind labels it. یہ دیکھیں کہ ذہن اس پہ کیا لیبل لگاتا ہے. یہ تو ایسا ہے جیسا ہے. And how this labeling process, this continuous sitting in judgment creates pain and unhappiness. اور کس طرح یہ لیبل لگانے کا پروسیس اور یہ مسلسل ججمنٹس پہ بیٹھے رہنا کس طرح تکلیف اور پریشانی کریٹ کرتا ہے، ان ہیپینس کی سٹیٹ میں لے جاتا ہے کہ جو کچھ ہے آپ اسے کہتے ہیں بڑی مصیبت ہے، یہ بڑا سیاپا ہے، یہ بڑا تکلیفیں ہیں، حالانکہ آپ وہ پریزنٹ لمحے کی ایک سچویشن ہے جسے آپ کوئی لیبل نہ دیں، کوئی نام نہ دیں. بائی واچنگ دا میکینکس آف دا مائنڈ یو اسٹیپ آؤٹ آف اٹس ریزسٹنس پیٹرنز. ذہن کی یہ میکینک کو دیکھنے کے بعد آپ اپنا قدم باہر نکالتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں اس کے مزاحمتی پیٹرن سے. اینڈ یو کین دین الاؤ دا پریزنٹ مومنٹ ٹو بی. پھر آپ لمحہ موجود کو ہونے دیتے ہیں وہاں پر کہ وہ ہو پریزنٹ مومنٹ. دس ول گیو یو اے ٹیسٹ آف دا اسٹیٹ آف انر فریڈم فرام ایکسٹرنل کنڈیشنز. یہ آپ کو ایک ٹیسٹ دے گا آف دا اسٹیٹ آف دا انر فریڈم، اپنے اندر کی آزادی کی ایک حالت، فرام ایکسٹرنل کنڈیشنز، باہر کے احوال سے آزادی. دا اسٹیٹ آف ٹرو انر پیس، اندر کا حقیقی سکون. دین سی واٹ ہیپنز، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. اینڈ ٹیک ایکشن اف نیسیسری اور پاسبل، اور جہاں ضروری ہو یا ممکن ہو وہاں ایکشن لیں. ایکسیپٹ دین ایکٹ، پہلے قبول کریں پھر عمل کریں. وٹ ایور دا پریزنٹ مومنٹ کنٹینز، جو کچھ لمحے موجود میں ہے، ایکسیپٹ اٹ ایز اف یو ہیڈ چوزن اٹ. اسے اس طرح قبول کریں گویا آپ نے خود اسے منتخب کیا ہے. آلویز ورک ود اٹ ناٹ اگینسٹ اٹ، اس کے ساتھ کام کریں. جس لمحے میں، اس لمحے موجود میں آپ جس سچویشن اور جن حالات میں ہیں انہیں ایکسیپٹ کر کے انہی حالات میں جینا سیکھیں. اس کے خلاف مزاحمت مت کریں. میک اٹ یور فرینڈ اینڈ الائی، اسے اپنا دوست اور پارٹنر بنائیں. ناٹ یور اینیمی، اپنا دشمن مت بنائیں پریزنٹ سچویشن کو جس میں آپ ہیں. دس ول miraculously ٹرانسفارم یور ہول لائف، یہ معجزانہ طور پر آپ کی پوری زندگی بدل کے رکھ دے گا. ونس اگین اے پاس، ناؤ تھنک، میرے ارد گرد کیا ہے؟ کیا میں کسی ریلیشن شپ میں ہوں جو مجھے اذیت دے رہا ہے؟ کیا آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سنتے؟ کیا آپ کے بہن بھائیوں سے آپ کے ریلیشن شپس خراب ہیں؟ کیا آپ جاب میں اسٹریس میں ہیں؟ کیا آپ کو اسٹڈی ایگزام کا فیئر مار رہا ہے؟ جو کچھ ہے اسے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ جینا شروع کر دیں. ذہن کو اس کے خلاف مزاحمت کرنے سے روک دیں. ناؤ یو ول فیل ایزی. اب آپ اپنے برڈن سے آزاد ہو جائیں گے. اب آپ نارمل اور ریلیکس فیل کرنا شروع کر دیں گے، اور یہی آپ کے اندر کا سکون اور آپ کی حقیقی زندگی ہے. دس از دا پاور آف ناؤ. سیکنڈ چیپٹر کے نیکسٹ ٹاپک آف ڈسکشن کے ساتھ انشاءاللہ پھر کسی خوشگوار موسم میں، کسی دوپہر، کسی شام بیٹھے اس کا کچھ حصہ مزید پڑھیں گے. تھینکس فار واچنگ.